وہ روئی جا رہی تھی، آنکھوں کے آنسو صاف کرتے ہوئے۔ آیت نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ وہ سفید رنگ کے لانگ میکسی میں ملبوس تھی جس پر ہلکا ہلکا گولڈن کام ہوا تھا۔ وہ بے حد حسین تھی، بے حد۔ آنکھیں سنہری تھیں اور بال کسی آبشار کی طرح گھنے۔ تبھی اس کی نظر آئینے کے اوپر لگی تصویر پر پڑی۔ تصویر میں موجود عورت خود حسن میں اپنی مثال آپ تھی۔ اس کی آنکھیں مزید بھیگ گئیں۔ مما، میں آپ کو بہت یاد کرتی ہوں۔ کاش آپ میرے پاس ہوتی، کاش آپ میرا دکھ سمجھ پاتی۔ وہ اپنے آپ میں ہی بولے جا رہی تھی۔ کمرے کے دروازے سے اس کے باپ کا گزر ہوا۔ وجدان احمد وہیں ٹھٹک کر رک گیا۔ آیت وجدان کی سسکیاں اسے باہر تک سنائی دے رہی تھیں۔ بنا نوک کیے وہ کمرے میں داخل ہوا اور آہستہ سے قدم اٹھانے لگا۔ وہ بول رہی تھی، سرفراز مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ کتنی بار اس نے مجھے ریجیکٹ کیا مگر میں سہ گئی۔ میں نے ایک بار ریجیکٹ کیا تو وہ ملک ہی چھوڑ کر جا رہا ہے۔ مما، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں اسے اسی لیے ریجیکٹ کیا کیونکہ میری محبت کو وہ کئی بار کئی حصوں میں تقسیم کر چکا ہے۔ یہ باتیں وجدان احمد سنتا ہوا ٹھٹک گیا۔ نہ جانے کیا کیا تھا جو آنکھوں کے آگے آ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ کس سے بات کر رہی تھی۔ وہ باپ کا عکس آئینے میں دیکھتی ہوئی جھٹ سے پلٹی۔ وہ خوف سے مبتلا ہو گئی۔ کیا وہ جو بول رہی تھی وہ وجدان احمد سن چکا تھا؟ کوئی بھی بیٹی ایسی بات سے خوفزدہ ہو جائے۔ بابا، میں… وجدان نے اپنا ہاتھ آگے کیا جیسے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ وہ تصویر کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ وجدان یوں بھی مایا وجدان علی کے طرف نہیں دیکھا کرتا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، کیا باتیں کر رہی تھی تم؟ وہ باقاعدہ روتی روتی بستر پر بیٹھ گئی۔ وجدان جو اپنی بیٹی کے اتنا قریب نہیں جاتا تھا، اس نے کبھی اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا تھا۔ محبت کرتا تھا، بہت محبت کرتا تھا۔ خوب لاڈ اٹھائے تو اس نے اپنی اکلوتی بیٹی کے پلکوں پر بٹھایا تھا مگر فاصلے۔ وہ اس عکس سے ڈرتا تھا جو عکس اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ ہو بہو تصویر جیسا تھا۔ اگر اس تصویر کی طرف نظریں نہیں اٹھاتا تھا تو اس وجود کو کیسے چھوتا جس کے اپنے وجود کا حصہ تھے؟ کیوں رو رہی ہو؟ وہ اپنے اور اپنے باپ کے بیچ کے فاصلے کا مطلب کبھی سمجھ ہی نہیں پائی تھی مگر جانتی تھی کہ باپ کو اس سے محبت تھی۔ وہ نظریں اٹھا کر باپ کی طرف دیکھنے لگی۔ بابا، سرفراز مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میں نے اسے 2 بار ریجیکٹ کیا ہے۔ اس لیے نہیں کہ مجھے اس سے محبت نہیں، اس لیے ریجیکٹ کیا کیونکہ وہ مجھے سب کے سامنے ریجیکٹ کر چکا تھا اور اب میں نے کر دیا تو اس کی انا پر بات آ گئی۔ وہ ملک چھوڑ کر جا رہا ہے بابا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مر جاؤں گی میں۔ لفظ مر جاؤں گی پر وجدان علی گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گیا۔ زندگی میں پہلی بار اپنی بیٹی کے ہاتھ تھامے وہ محسوس کر رہی تھی اس کے بابا کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مت رو آیت، سرفراز کو روک لو۔ بچے، وہ مت کرو جو تمہارے باپ نے کیا۔ انا کو رشتے میں مت لاؤ۔ محبت میں انا کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ عشق میں انا خاک ہوتی ہے، اسے خاک کر دو، روک لو اسے۔ وہ رو رہے تھے، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو جاری تھے۔ نظریں اٹھا کر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تو ساکت ہوئے تھے۔ وہ سفید رنگ میں ملبوس تھی۔ ایک وجود تھا جو آنکھوں کے آگے آیا تھا، گرتا ہوا وجود، بھاگتا ہوا وجدان علی۔ پھر وہ وجود اسی کے بازوؤں میں گرا تھا، ساکت، مرتا ہوا۔ وہ تڑپا، جاؤ اور روکو سرفراز کو، روک لو اسے۔ آج نہیں روکو گی تو کبھی نہیں روک پاؤ گی۔ بابا، ہاں میری جان، جاؤ۔ وہ ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، بابا، آپ ماما سے بہت محبت کرتے تھے نا؟ پلکیں لرزیں، ہاتھ کانپے، پورا وجود ٹھنڈا پڑا۔ وہ نظریں اٹھا کر اپنی خوبصورت بیٹی کو دیکھنے لگے جو ہو بہو بالکل اپنی ماں کا عکس تھی۔ کوئی فرق نہیں تھا، وہی سنہری آنکھیں، وہی حسن۔ ہاں، میں آپ کی ماما سے عشق کرتا تھا مگر جب آپ اپنے عشق پر انا کو غالب لے آئیں تو موت ہو جاتی ہے۔ پردے جیسے ہوا سے ہلنے لگے۔ وجدان اپنی بیٹی کو بہت پیچھے لے جا رہا تھا، ماضی میں، کہیں بہت دور۔ میں چاہتا ہوں تم میری بہن کے گھر جاؤ شادی کر کے۔ وہ مسکرائی تو اس کے چہرے کا حسن اور نمایاں ہوا۔ مسکرانے سے وہ اور کھل جایا کرتی تھی، گلاب کی طرح کھلتی ہوئی تھی وہ۔ مایا علی حسن لے کر پیدا ہوئی تھی۔ لوگ اس کے حسن کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ وہ صرف ابھی 19 سال کی تھی مگر کوئی دیکھتا تو نظریں پلٹنا بھول جاتا۔ بابا، اس نے اپنے بابا کے سینے پر سر رکھا۔ آپ جیسا کہیں گے، جو کہیں گے، مایا علی ویسا ہی کرے گی۔ آپ کر لیں اپنی بہن سے بات۔ سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں نا، بالکل سچ۔ وہ جانتی تھی اس کے والد کی بہن کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام تھا وجدان علی۔
उसे कभी बुरा नहीं लगा था, खासा अच्छा नौजवान था। अलबत्ता वो उससे नहीं मिला था, मगर वो माया अली उससे खासी वाकिफ़ थी। समीना वजदान अपने भाई के सामने बैठी हुई थी। वो आज खासे अरसे के बाद अपने मायके आई थी। वजदान भी अपनी माँ के साथ ही बैठा था। जब जुल्फ़कार अली बोले, जा वजदान, तुम माया से मिला, वैसे भी तुम दोनों को मिलना चाहिए। वो 1 मिनट के लिए उनकी तरफ देखता रहा, फिर समझता हुआ उठ खड़ा हुआ। अच्छा, मैं माया से मिलकर आता हूँ। वो उठ कर चला गया। जुल्फ़कार ने अपनी बहन की तरफ देखा। भाई बोले, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं महसूस कर सकती हूँ। मैं चाहता हूँ माया तुम्हारे घर रुखसत होकर आए। एक साया था जो समीना के चेहरे पर लहराया था। अच्छा, आप वजदान से बात कर लें, या ऐसा करें कि मैं उससे बात करती हूँ। क्यों, उसे कोई एतराज़ होगा? नहीं, मैं देखती हूँ क्या कहता है, आप फिक्र नहीं करें। वो बात को गोल मोल कर रही थी। उनके अंदाज से ही वाज़ेह हो रहा था वो ये नहीं चाहती थी। खैर, वो उठकर वजदान की तरफ चली गई। वो जो सफ़ेद शलवार कमीज़ में छोटे छोटे कदम उठाता आगे बढ़ रहा था, ठिठक कर रुक गया। सामने ही फूलों के झूले पर बैठी वो झूल रही थी। बाल पीछे आबशार की तरह बिखरे थे। झूले की रफ्तार खासी तेज़ थी। वो अपनी ही धुन में हंसती खिलखिलाती बहुत खुश लग रही थी। बालों में हल्के हल्के मोती लगे हुए थे जो चमक रहे थे। वो लड़की हुस्न का पैकर थी। वो ठिठका था। इतना हुस्न उसने कहीं नहीं देखा था। इतनी मासूमियत उसने आज तक कहीं नहीं देखी थी। वो छोटे छोटे कदम उठाता आगे बढ़ रहा था। उसे लगा जैसे वो लड़की गिर पड़ेगी। झूला बहुत रफ्तार से झूल रहा था। वजदान ने तेज़ तेज़ कदम उठाए। रस्सी टूटी, लड़की लड़खड़ाई, मगर इससे पहले ही वो गिरती वो उसे थाम चुका था। दोनों की नज़रें मिली। वक्त कुछ वक्त के लिए जैसे रुक गया। माया की सांसें वजदान की सांसों में उलझने लगी। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। न जाने ऐसा क्या था कि वो दोनों ही नज़रें चुरा ही नहीं पा रहे थे, बस देखे जा रहे थे। सुनहरी आंखें स्याह घनी आंखों में बहकी थी। वो संभल कर दूर हुआ और माया को सहारा देते हुए खड़ा किया। आप गिर पड़ती, क्या कर रही हैं? गिरी तो नहीं ना? आपने थाम लिया। वो मुस्कुराते हुए बोली, झूला तो टूट गया है। हाँ, वो ऊपर देखने लगी। उम्मीद नहीं थी मुझे कि ये धोखा देगा। हाँ, धोखा अक्सर वहीं से मिलता है जहाँ से उम्मीद नहीं होती। माया ने उसकी तरफ देखा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं हुआ आप और आपकी अम्मी कब आए। कुछ ही देर पहले। अम्मी अंदर है मामू के साथ। चले, मैं मिलकर आती हूँ। वो मुस्कुराता उसकी पुश्त को देखता रहा। समीना वजदान ने चारों तरफ देखा। वो चलती हुई उसके कमरे की तरफ आ रही थी जहाँ वजदान उन्हीं के सामने खड़ा था। वो अंदर आई और वजदान की तरफ देखा। अब तुम साफ लफ्ज़ों में कहो कि तुम्हें इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है और माया तुम्हें नहीं पसंद। क्या कह रही हैं? क्यों कह रही हैं? मैं ऐसा क्यों कहूँगा? माया बहुत अच्छी लड़की है। अगर मामू ऐसा चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन फ़ैसला है। वो जो पहली ही नज़र में अपना दिल माया पर हार बैठा था, क्यों करता रिश्ते के लिए इनकार? देखो, समीना अहमद ने उसका हाथ अपने सर पर रखा तो वो ठिठक कर दूर हुआ। अम्मी, तुम्हें मेरे सर की कसम, बोलो जो मैं कह रही हूँ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं वही कहूँगा जो आप चाहती हैं? यानी माया मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं उससे शादी करके क्या ही उखाड़ लूँगा? वो मेरे बिल्कुल भी लायक नहीं, और मामू से रिश्ता तो मैं हरगिज़ जोड़ना ही नहीं चाहता। ऐसा है कि उनकी बेटी में जो उससे शादी की जाए, और वैसे भी मामू ने हमारे लिए किया ही क्या, और अब चाहते हैं कि आप उनकी बेटी रिश्ते में ले लें, वगैरह वगैरह। माया के कदम इन अल्फाजों पर जमे थे। वो ठिठक कर दूर होती चली गई थी। इतनी नफ़रत? बाबा तो बहुत मोहब्बत करते थे इनसे, और ये शख्स खुद को समझता क्या था कि इसे इतनी बुरे तरीक़े से रिजेक्ट कर रहा था। अब दिल खुश हो गया आपका? आप ऐसा चाहती हैं कि ये मैं सब कुछ मामू के सामने कहूँ? वो अपनी धुन में कहता हुआ माँ से मुखातिब था। नहीं जानता था कि उसकी माँ उससे यूं क्यों कहलवाना चाहती थी। वो चाहती थी कि ये इनकार माया खुद सुने, और वो उसमें कामयाब हो गई थी। वो इनकार माया ने खुद सुना था। वो रिजेक्शन माया के मुंह पर लगी थी। वो यही तो चाहती थी कि भाई की इकलौती बेटी का दिल टूटे, और वो दिल तोड़ गई थी। हाँ, मैं ये रिजेक्शन माया के मुंह पर मार चुकी हूँ। भाई को क्या लगता है वो हमें अपने हुकूक से दूर रखेंगे? बाबा की जायदाद में उन्होंने हमें वो हिस्सा नहीं दिया जो हमारा हक था, और अब चाह रहे हैं कि मैं उनकी बेटी को पलकों पर बिठाऊं? ऐसा मैं हरगिज़ नहीं करूँगी। ताशा मुस्कुराई। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वजदान के लिए तो मेरी हीरा ही बेस्ट है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं तो अपनी बहन की बेटी को ही घर लाऊंगी। जूते की नोक पे ना रखूँ माया को। कौन सा वो ये घर और थोड़ी प्रॉपर्टी मेरे बेटे के नाम कर देंगे कि मैं उनकी बेटी रिश्ते में लूँ? कोई ज़रूरत है मुझे? नफ़रत करती हूँ मैं उनसे और उनकी बेटी से।
جانتی ہو کیوں نفرت کرتی ہوں؟ کیونکہ یہ اس عورت کی جنی ہوئی ہے جس نے ہمارا جینا حرام کیا تھا، اور بھائی ساری زندگی اس پر صدقے واری جاتے رہے۔ میرا پس چلے نا تو اس کو نوکرانی بھی نہ بناؤ۔ تائشہ ہنس پڑی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپی۔ آپ کیوں رو رہے ہیں بابا؟ اٹس اوکے۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی بیٹی کا رشتہ کہیں نہیں ہوگا؟ میری گڑیا، میری پیاری بیٹی، اللہ تمہارے نصیب بے حد اچھے کرے۔ وہ باپ کی گود میں سر رکھ کر بیٹھ گئی۔ بابا، جس کے پاس آپ جیسا اچھا باپ ہو وہ بیٹی کبھی دکھی ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ دیکھیے گا میں راج کروں گی۔ مایا کے دماغ میں ابھی بھی وہ الفاظ جو اس نے خود اپنے کانوں سے سنے تھے ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔ جس وجدان کو وہ اتنا اچھا مرد سمجھتی تھی وہ بھی ایسی ہی سائیکی رکھتا تھا اپنے ماں جیسی۔ بابا تو بھولے تھے، سمجھ نہیں پاتے تھے۔ بہن سے محبت تھی بس بہن کو، مگر مایا وہ سب سمجھتی تھی کہ ان کی بہن کو آخر نفرت تھی کیوں۔ وہ لالچی تھیں اور لالچ میں نفرت کو آگے بڑھائے لے جا رہی تھی، مگر وہ ریجیکشن وہ ابھی تک نہیں بھول پائی تھی۔ وہ اس کے دماغ میں سوئیوں کی طرح چبھ رہی تھی۔ انا کا ایک ڈھانچہ بنتا جا رہا تھا جو انہیں تباہی کی طرف لے جا رہا تھا۔ میں اندر آ سکتی ہوں؟ مایا اندر جھانکتی ہوئی بولی تو وجدان نے راکنگ چیئر گھماتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ آپ؟ جی۔ وہ اسے یہاں انٹرویو کے لیے دیکھ کر حیران ہوا۔ آخر ذوالفقار علی کی اکلوتی بیٹی کو جاب کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آ جائیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے آگے بیٹھ گئی۔ وہ ہلکا پھلکا اس کا انٹرویو لیتا، اس کی سی وی بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی خاصی انٹیلیجنٹ تھی۔ مس مایا، آپ کہیں اور بھی تو جاب کر سکتی ہیں، مگر یہاں کیوں؟ وہ ایک ادا سے مسکرائی۔ یوں سمجھ لے یہاں میں کمفرٹیبل رہوں گی، آپ باس ہیں نا یہاں، اسی لیے۔ وہ مسکرایا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ہائر ہو گئیں تو آپ کو کال ضرور آئے گی۔ وہ ایک ادا سے اپنی سی وی اٹھاتی ہوئی اٹھی اور تھوڑا جھکتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے یقین ہے میں ہائر ضرور ہو جاؤں گی۔ یہ کہتی وہ رکی نہیں اور آگے بڑھ گئی۔ آفس سے نکلتے اس نے گہرا سانس لیا۔ تمہیں بتاؤں گی میں کہ ذوالفقار علی کی بیٹی میں کیا خاص ہے کہ تم مجبور ہو جاؤ کہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے جھکو اور اس سے محبت کی بھیک مانگو۔ وجدان احمد، تمہیں لگے گا پتہ کہ محبت میں بکھرنا کیسا ہوتا ہے۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ میں وجدان احمد بات کر رہا ہوں۔ آپ کل سے آفس آ سکتی ہیں۔ مایا جو بستر پر اوندھے منہ لیٹی کتاب پڑھ رہی تھی جھٹ سے اٹھ بیٹھی اور طنزیہ مسکرائی۔ وہ جانتی تھی وہ اتنی خوبصورت تو ہے کہ اگلا مرد اس کے سامنے بیکار ہو جائے۔ اپنے بال اپنے کان کے پیچھے اڑاتے ہوئے وہ مسکرائی۔ شرف ہے میرے لیے، بہت بڑا۔ نہیں، میں نے سوچا ہم کزنس ہیں، آپ کو کوئی اسٹاف فون کیوں کرے، میں خود ہی کر لیتا ہوں۔ یہ ہوئی نا بات۔ مایا ادا سے بولتی پھر اوندھے منہ لیٹ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ یہ محبت کا وہ جال تھا جس میں وہ انجان تھی کہ وہ خود بھی بہت برے طریقے سے پھسلے گی، اور ایسا پھسلے گی کہ انا کے ہاتھوں ماری جائے گی۔ اسے 1 ماہ ہو گیا تھا جوائن کیے ہوئے۔ وہ اپنا کام بہت دل سے کر رہی تھی۔ وجدان کے لیے اسے خاصی محنت نہیں کرنی پڑی، وہ تو اس کے پیچھے پہلے ہی پاگل ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وجدان احمد کو مایا علی سے پہلی نظر میں محبت ہوئی تھی۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ وہ اسے کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ خیر، وہ اس چیز سے انجان تھی کہ وہ ایک غلط فہمی تھی۔ وہ یہ سب کچھ اپنی ماں کو سنا رہا تھا اور اس کی ماں اسے سنانا چاہتی تھی، اور وہ کامیاب ہو گئی تھی، اور یہ غلط فہمی کی دیوار بہت برے طریقے سے ان کے بیچ میں حائل ہو چکی تھی۔ وہ محبت میں پڑ رہا تھا اور مایا چاہتی تھی کہ وہ محبت میں پڑے، وہ بھی اسے ویسے ہی ریجیکٹ کرے جیسے کچھ ماہ پہلے اس نے کیا تھا۔ میرے سامنے بیٹھ جاتی ہوں۔ وہ بیٹھ گئی۔ وہ نیلے رنگ کے ایک بہت نفیس اور خوبصورت جوڑے میں ملبوس تھے۔ مایا، میں جانتا ہوں آپ نہ جانے کیا سوچتی ہوں گی میرے بارے میں۔ امی نے رشتے کے لیے انکار کر دیا۔ ماموں کو برا لگا ہوگا، مگر میں ان کی منطقی ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ وجدان، ہم آفس میں ہیں اور پرسنل اور پروفیشنلزم میں ہمیں فرق رکھنا چاہیے۔ اٹس اوکے۔ پپو کو میں پسند نہیں ہوں، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ اٹس اوکے، میں برا نہیں مناتی، آپ بھی بھول جائیں۔ وہ چپ چاپ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، مگر وجدان نے سر جھٹکا۔ کچھ نہیں، آپ یہ فائل لے جائیں۔ گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے وہ فائل اس کے آگے کی تھی۔ وہ اپنے تاثرات چھپاتی فائل لے کر آفس سے باہر نکلی۔ اس کا فون بجا تو وہ اٹھ بیٹھی۔ ہیلو، کون؟ آپ باہر آ سکتی ہیں؟ میں آپ کے گھر کے باہر کھڑا ہوں۔ میرے گھر کے باہر؟ وہ اچھل ہی تو پڑی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ پلیز، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ وہ نیچے اترتی ہوئی گھر سے باہر نکلی، تبھی وہ گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں وجدان؟ بابا نے دیکھ لیا نا تو بہت برا منائیں گے۔ آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ مجھ سے کیا بات کرنی تھی؟ وہ آگے بڑھا
بہت آہستہ سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ مایا، اس لمس پر مایا کانپی تھی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ دھیمی آواز میں بولی۔ کس چیز کا احساس دلا رہا ہوں؟ کیا تمہیں اس چیز کا احساس نہیں کہ میری نظروں میں تمہارے لیے کیا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ وجدان بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہوا بہت تیز تھی، مایا کے بال ہوا سے اڑ رہے تھے، چاند کی روشنی ان دونوں کے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ چاہتی تو وہ یہ تھی کہ وجدان کو اس سے محبت ہو جائے، جو شاید ہو گئی تھی، مگر اسے خود کیا ہو رہا تھا وہ یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آنکھیں اچانک سے بھیگ گئی تھیں۔ وہ ہاتھ چھڑواتی، قدم پیچھے لیتی، سر نفی میں ہلانے لگی۔ آپ جائیں یہاں سے۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ مایا، میری بات نہیں، آپ جائیں یہاں سے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی گھر کے اندر بند ہوئی تھی۔ دروازہ بند کرتی وہ دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھتی نہ جانے کیوں رو رہی تھی۔ روتی روتی وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اس کی سسکیاں باہر کھڑا وہ سن رہا تھا۔ وہ سمجھ ہی نہیں پایا وہ کیوں رو رہی تھی، کل کیوں بھاگ گئی تھی۔ مجھے بات کرنی تھی تم سے مایا۔ مایا نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں بات نہیں کرنا چاہتی آپ سے، البتہ میں یہ جاب ضرور چھوڑ رہی ہوں۔ کیوں؟ جاب کیوں چھوڑ رہی ہوں؟ مجھے عادت ہو گئی ہے تمہاری۔ وہ آگے بڑھتا پھر اس کے ہاتھ تھام چکا تھا۔ آپ پلیز مجھ سے دور رہیں، پلیز۔ وہ التجائیہ ہوئی تو اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے ہو کیا رہا ہے۔ اسے اس شخص کو ریجیکٹ کرنا تھا، بہت برے طریقے سے اسے ہرٹ کرنا تھا، مگر کیا ہو رہا تھا؟ میں بہت محبت کرنے لگا ہوں تم سے۔ وہ جو پلٹ رہی تھی اس کے الفاظوں پر ٹھٹک کر رکی۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ جو اس کے چہرے پر پھیلی، مگر آنسو کیوں بہہ رہے تھے؟ مایا نے ہاتھ بڑھا کر اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وجدان پر اس کی کیفیت واضح ہو۔ پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیوں محبت کرتے ہو مجھ سے؟ مجھ میں ایسا کیا ہے؟ وہ لفظوں کو زور دیتی ہوئی بولی تو وہ ٹھٹکا تھا اور مسکرایا۔ میرے دل سے پوچھو، تم میں کیا ہے؟ مایا کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ اپنے دل پہ رکھ چکا تھا جو بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ مایا سر تپا لرزی تھی۔ مجھے جانا ہے وجدان۔ وہ آگے بڑھی۔ وہ اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ مایا اس کے سینے سے لگی تھی، آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، یہ آنسو کیسے ہیں تمہاری آنکھوں میں؟ ایسے ہی، آپ ڈرا رہے ہیں مجھے۔ میں ڈرا نہیں رہا، میں پوچھ رہا ہوں یہ آنسو کیسے ہیں تمہاری آنکھوں میں؟ جو میں محسوس کر رہا ہوں تم بھی محسوس کر رہی ہو نا مایا؟ ایسا کچھ نہیں، وہ خود کو چھڑاتی ہوئی بولی۔ میں آپ سے محبت نہیں کرتی، کر ہی نہیں سکتی۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ لفظ نفرت پر وہ ٹھٹکا۔ نفرت؟ مگر کیوں مایا؟ یہ اپنے دل سے پوچھے نا آپ کہ میں آپ سے کیوں نفرت کرتی ہوں۔ میرا استعفیٰ پڑا ہے، پڑھ لیجئے گا، اب کوشش کرنا کہ میرے سامنے نہ آئے۔ وہ آگے بڑھ گئی تو وہ استعفے کو گھورنے لگا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ میں تمہاری شادی اس سے کبھی نہیں کرواؤں گی۔ تم جانتے ہو کہ تمہاری منگیتر ہیرا ہے، بچپن سے میں نے اس کے ساتھ تمہاری نسبت پکی کی ہوئی ہے۔ ماں کی زبان سے مکرو گے تو کچھ نہیں بخشوں گی میں۔ امی، آپ کو میرے سر کی قسم، میں مایا کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کر سکتا، بے شک مر جاؤں، بے شک آپ جو بھی سزا دیں مجھے، میں مایا کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کر سکتا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یاد نہیں ہو رہی تو حفظ کر لیں۔ آپ جائیں گی اگلے ہفتے ماموں سے مایا کا رشتہ مانگیں گی، اسی عزت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ جیسے ماما نے آپ سے پوچھا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ورنہ آپ مجھے جانتی ہیں میں بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ وجدان، تم مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے، تم جانتے ہو میرا تمہارے علاوہ اور ہے کیا؟ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ میری محبت کا خیال رکھیں، میرے دل کا خیال رکھیں۔ اگر یہ دل بند ہو گیا نا تو آپ بہت اکیلی پڑ جائیں گی امی۔ ان کے الفاظوں پر چپ ہوئی تھی۔ وہ نہیں مانیں گے، میں نے بہت برے طریقے سے جواب دیا تھا۔ آپ میرے لیے وہاں جائیں گی، آپ کو قسم ہے میری، اپنی اولاد کی قسم ہے، آپ کو میری خوشیوں کی قسم ہے، آپ ضرور وہاں جائیں گی۔ پہلے تو مایا سے کنفرمیشن لے لو، میں تب ہی جاؤں گی ورنہ نہیں جا سکتی۔ بھائی منع کر دیں گے، میں جانتی ہوں، یہ میرا مسئلہ ہے۔ مایا ہاں کر دے گی تو آپ جائیں گی؟ ہاں جاؤں گی۔ وہ تھک کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ یہ تو انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ان کے بیٹے کو مایا سے محبت ہو جائے گی۔ یہ ساری اس لڑکی کی سازش ہے۔ کیا چاہتے ہو؟ کیوں آئے ہو؟ میں نہیں بات کرنی، چپ چاپ گاڑی میں بیٹھی رہو۔ وہ گاڑی تیز اسٹارٹ کر چکا تھا۔ رکو، میں نہیں چل رہی ساتھ، چپ کر جاؤ۔ ایک خوبصورت لوکیشن پر گاڑی روکتا ہوا اس کا دروازہ کھولتا، ہاتھ آگے بڑھا چکا تھا۔ مایا چپ چاپ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتی ہوئی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ ایک اونچائی نما جگہ تھی جہاں ہر طرف ٹھنڈی ہوا، چاند کی روشنی
एग्जैक्ट उसी स्पॉट पर पड़ रही थी जहाँ वो खड़े थे। वो जगह डेकोरेट हुई थी, यानी वो उसके लिए इस जगह को सजा चुका था। मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे, बहुत ज़्यादा मोहब्बत। जानती हो, मैंने अम्मी को मना लिया है, वो आना चाहती हैं, मगर तुम्हारे यहाँ चाहिए इसके लिए। वो जो घुटनों के बल उसके आगे बैठा था वो खामोशी से उसे सुन रही थी। यही तो वो चाहती थी कि वजदान अहमद उसके सामने झुके। वो सोच रही थी कि इतना अच्छा क्यों लग रहा था। उसकी मोहब्बत का इकरार सुनते हुए दिल धड़क रहा था। उसे तो नफ़रत का इजहार करना चाहिए था, मगर वो क्यों नहीं कर पा रही थी। अभी तो उसे हाँ करनी थी, वही रिजेक्शन उसके मुंह पर मारनी थी जो उसने उसके बाप के मुंह पर मारी थी। माया ने हौसला पैदा करते हुए अपना हाथ उसके आगे किया। वजदान को यकीन नहीं आया, मगर वो बहुत खूबसूरत अंगूठी उसे पहना चुका था। उठता हुआ माया की पेशानी चूमी। इस लम्स पर वो लरस गई, आंखें भीग गई। इतनी मोहब्बत हो गई थी उसे भी वजदान से, मगर वो इकरार कर नहीं पा रही थी। कैसे रही कि वो उसके बगैर जब उसका दिल तोड़ेगी। तो समझ नहीं आ रहा था। अना बहुत बड़ी थी उसकी, बहुत ज़्यादा। तुम अपनी अम्मी को घर भेज दो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। वो भीगी आवाज़ में बोली, खुद पर काबू पाती दूर हुई। सच कह रही हूँ? हाँ, सच कह रही हूँ। समीना अपने भाई के सामने बैठी हुई थी जो चुपचाप उसकी शक्ल देख रहे थे। पहले जवाब क्यों दिया था अगर मेरी बेटी को यूं ही मांगने आना था? मजबूर हूँ भाई। वजदान माया से मोहब्बत करने लगा है। जुल्फ़कार अली तंजिया मुस्कुराए। हाँ बिल्कुल, मगर ज़रूरी तो नहीं है ना कि मेरी बेटी को भी तुम्हारे बेटे से मोहब्बत हो। उसने हाँ कही है भाई, तभी आई हूँ। समीना ने मुंह बनाया और दिल ही दिल में 100 सलावातें सुनाई माया को। तभी माया कमरे से बाहर निकली। वजदान चुपचाप अपनी माँ के साथ बैठा था। माया पे नज़र पड़ते ही वो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। उसे उम्मीद थी कि वो मामू को मना लेगी। क्यों आए हैं आप यहाँ? समीना की तरफ देखकर पूछने लगी। उनका चेहरा सवाली हुआ। तुम तो जानती हो ना कि मैं क्यों आई हूँ यहाँ? नहीं, मैं नहीं जानती। अपने बेटे से पूछे ना क्यों लेकर आया है वो आपको यहाँ। इसे कहे मैं इससे मोहब्बत नहीं करती। इसमें ऐसा है ही क्या? मैं इससे मोहब्बत करूँगी या आपको अपना रिश्ता दे दूँगी। आपने कौन सा सारी ज़िंदगी हमारे साथ अच्छा किया है, वगैरह वगैरह। वही लफ्ज़ जो उसने वजदान के मुंह से सुने थे उलट कर उसके मुंह पर मार रही थी, जैसे उसे लगे थे उस दिन। वो भीगी हुई आंखों से उसका अंदाज नोट कर रहा था। वो एक एक लफ्ज़ को अपने दिल पर कोड़े की तरह महसूस कर रहा था। देखा, मैंने कहा था ना ये लड़की जवाब दे देगी। जुल्फ़कार अली उठकर खड़े हुए। समीना, वजदान को लेकर यहाँ से चली जाओ। तुम पहले ही बहुत मेरा दिल दुखा चुकी हो, फिर से तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए वो अंदर चले गए थे, जैसे अपनी बहन से बेहद खफा हो। तुम ये क्या कह रही हो? वजदान ने आगे बढ़कर माया के दोनों बाजू थामे। दूर हटो। मैं वही कह रही हूँ जो तुम सुन रहे हो। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, नफ़रत करती हूँ मैं तुमसे और तुम्हारी माँ से। चले जाओ यहाँ से। अब तुम्हें बिल्कुल वैसी नींद आएगी जैसे मेरे बाबा को आती है। गेट लॉस्ट। ये कहती हुई वो घर के अंदर चली गई थी। वो कई दिन रोता रहा था, बार बार कोशिश करता रहा था कि माया से बात करे, मगर वो बात करती ही नहीं थी। वो उसे एक्सप्लेन करना चाहता था कि जो उसने सुना था वो उसने क्यों कहा था, मगर माया थी कि उसकी अना पिघल ही नहीं रही थी। जो मोहब्बत उसे हो चुकी थी वो भी उस अना पर गालिब आ रही थी। वो छत को घूरे जा रही थी, आंखों से आंसू टप टप बह रहे थे। दिल में बहुत दर्द उठ रहा था। आज उसके बाबा ने उसके रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। लड़का अच्छा था, निकाह के बाद उसे बैरून मुल्क जाना पड़ेगा। ये ख्याल ही सुहाने रूह था कि उसको अपने बाबा के बगैर रहना है। वजदान को ना किए हुए ऑलमोस्ट 5 महीने हो चुके थे। इन 5 महीनों में शुरुआती 1 माह में वजदान ने बहुत कोशिश की थी कि माया से राब्ता कर सके, मगर माया ने उसके मुंह पर सारे रास्ते बंद कर दिए थे। इसके बाद वजदान की तरफ से गहरी खामोशी थी, जैसे अब वहाँ भी अना का बसेरा हो। वो पीछे हट गया था। मोहब्बत हार रही थी, अना जीत रही थी। वो तड़प रही थी, अब बिलक भी रही थी, रोती थी, चीखती थी, मगर हार मानने का सोचती थी तो अना बीच में आ जाती थी। घर में शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से चल रही थीं। समीना भी इनवाइटेड थी और जुल्फ़कार अली की दूसरी बहन ताशा भी इनवाइटेड थी। सब घर में आ जा रहे थे। जुल्फ़कार अली तो सब कुछ भूल भाल गए थे। वो तो अपनी बेटी के लिए खुश थे कि उनका रिश्ता बहुत अच्छी जगह हो गया है। इसीलिए उन्होंने बहनों को माफ़ कर दिया और माया से भी कह दिया था कि दिल बड़ा कर ले, मगर वो तो दिल बड़ा कर ही नहीं पा रही थी। उसके दिल में तो वजदान बस चुका था। अब वो आंखें बंद करती थी तो वो दिखाई देता था, आंखें खोलती थी तो वो चाहती थी कि वो सामने हो।
مگر خیر وہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ ہلکے پھلکے کپڑے دیکھتے ہوئے ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کچھ پسند نہیں آ رہا تھا۔ وہ بس دل مار کر اپنے باپ کی خوشی کے لیے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی، کیونکہ یہ سب کچھ اس نے ہی تو سوچا تھا کہ وہ وجدان کا دل توڑے گی، مگر اس سب میں اس کا بھی دل ٹوٹے گا اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ بار بار گہری آنکھیں سامنے آ رہی تھیں، ان کے آنسو سامنے آتے تھے، یوں لگتا تھا کہ وہ اس کی گنہگار ہے۔ وہ ابھی بھی اس کو تصور میں لیے ٹرانس میں کپڑے دیکھ رہی تھی جب اسے محسوس ہوا کہ سامنے وہی کھڑا ہے۔ اس نے آنکھوں کو جھٹکا دیا، یہ تو وہ ہر وقت دیکھتی رہتی تھی، مگر پھر سے جھٹکنے پر بھی وہ نہیں ہٹا تو اسے یقین آ گیا کہ سامنے وہی کھڑا ہے، مگر اس کا دھیان نہیں تھا۔ وہ شاید اپنی کزن ہیرا کے ساتھ آیا ہوا تھا، جو اس کے لیے کوئی سوٹ پسند کر رہی تھی۔ اس کی منگیتر تھی، وہ اس کے ساتھ آ جا سکتا تھا، مگر اتنا برا کیوں لگ رہا تھا کسی اور لڑکی کا اس کے پاس کھڑا ہونا، اس پر یوں حق جتانا۔ تبھی وجدان کی نظر اس پر پڑی، آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں جیسے خون بہا رہی ہوں۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اس اسٹور سے باہر چلی گئی تھی۔ اب وہ چاہتی تھی کہ وہ مال سے ہی باہر بھاگ جائے گی، کہیں وہ اس تک آ نہ جائے، اور ویسا ہی ہوا۔ وہ اس تک پہنچ گیا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو میرا ہاتھ۔ کیوں چھوڑوں؟ میرا دل کرتا ہے میں تمہاری۔ ہاں کیا دل کرتا ہے؟ بولو۔ مارنے کا دل کرتا ہے نا مجھے؟ میرا بھی دل کرتا ہے میں مر جاؤں وجدان۔ ہاں تو مر جاؤ، کس نے روکا ہے؟ جیسے کام ہے نا تمہارے تو میں مر ہی جانا چاہیے۔ آنکھوں میں آنسو آئے تھے، وہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ تو دعا کرو کہ میں مر جاؤں۔ ہاتھ چھڑواتی وہ آگے بڑھ گئی تو وجدان کو محسوس ہوا کہ وہ کیا کہہ گیا تھا۔ وہ منہ ہی منہ میں بولا، اللہ نہ کرے، میں بھی پاگل ہوں، غصے میں نہ جانے کیا بول جاتا ہوں۔ اگر وہ مجھے نہیں مل رہی تو اللہ اس کی زندگی خوبصورت کرے۔ اللہ میں اپنے لفظ واپس لے رہا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ وہ بہت محبت کرتا تھا مایا سے، بہت زیادہ۔ تو میرے ساتھ بارات پر چلو گے؟ میں نہیں چلوں گا، وہ کتاب بند کرتا ہوا بولا۔ کیوں؟ ابھی تک سوگ منا رہے ہو؟ تمہیں تیار ہو کر چلنا پڑے گا، دکھاؤ سب کو کہ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ میں اس کی بارات نہیں دیکھ سکتا امی، میرا دل بند ہو جائے گا، وہ خلا میں دیکھتا ہوا بولا تو سمینہ مسکرائیں۔ پھاڑ میں جائے ایسی لڑکی، تم کیوں اس کے پیچھے مرے جا رہے ہو؟ اللہ میرے بیٹے کو ہمیشہ خوش رکھے۔ چلو کپڑے رکھے ہیں، تیار ہو جانا، کچھ ہی دیر میں ہم نکل رہے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بارات میں تیار ہو کر آ گیا تھا۔ چہل پہل تھی، مہمان سارے آ چکے تھے، بس بارات نہیں آئی تھی۔ دلہن بھی برائیڈل روم میں بیٹھی بارات کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ماموں کے ساتھ کھڑا تھا اور ان کا خیال رکھ رہا تھا، ان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور کر بھی رہا تھا۔ بے شک اس کی ماں اپنے بھائی سے نفرت کرتی تھی، مگر وہ نہیں کر پاتا تھا۔ اسے اپنے ماموں بے حد پیارے تھے، بے حد عزیز۔ وہ بن باپ کا بچہ تھا۔ ذوالفقار علی نے اسے بہت محبت دی تھی بچپن سے۔ اس کی ماں احسان فراموش ہو سکتی تھی، مگر وہ نہیں ہو سکتا تھا۔ آج وہ جو بھی تھا، جس بھی مقام پر تھا، وہ جانتا تھا ذوالفقار علی کی وجہ سے تھا۔ تبھی مایا کا دل اور دکھا تھا۔ تکلیف ہوئی تھی کہ وہ اپنے ایسے بھائی کو اس طرح کیسے جواب دے سکتی ہیں۔ تبھی وہ انا میں اندھی ہوئی تھی، کیونکہ اس کے باپ پہ بہت احسانات تھے سمینہ پر، جو وہ فراموش کر گئی تھی، مگر وجدان نہیں کر پایا تھا۔ ماموں آپ فکر نہیں کریں، بارات آتی ہوگی۔ آئی کیوں نہیں ابھی تک؟ وجدان مجھے ڈر لگ رہا ہے، سارے مہمان آ چکے ہیں۔ بارات 1 گھنٹہ لیٹ تھی، تبھی ان کا فون بجا۔ بارات جہاں سے آنی تھی وہاں سے جواب آ گیا تھا کہ ان کا بیٹا کسی اور سے نکاح کر چکا ہے اور واپس بیرون ملک چلا گیا ہے۔ وہ لوگ خود سر پکڑ کر بیٹھے ہیں کہ ان کو ان کی اولاد نے دھوکہ دیا ہے، بارات نہیں لا سکتے۔ ذوالفقار علی کا ہاتھ بے ساختہ اپنے دل پر گیا تھا۔ سن تو وجدان نے بھی لیا تھا، ہاتھ پیر تو اس کے بھی لرزے تھے۔ ذوالفقار علی لڑکھڑائے اور کرسی پر دھڑام سے بیٹھے۔ وہ گھٹنوں کے بل ان کے آگے بیٹھ گیا۔ کچھ نہیں ہوگا ماموں، پلیز ریلیکس، سانس لیں۔ وجدان میری بیٹی، انہیں بس اپنی بیٹی کا خیال تھا، وہ برباد ہو گئی۔ نہیں اللہ نہ کرے، ایسا کچھ نہیں ہوتا، آپ ریلیکس ہو جائیں ماموں۔ ذوالفقار علی نے وجدان کے ہاتھ تھامے۔ میری بیٹی سے نکاح کر لو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں۔ وہ کانپ ہی تو گیا تھا۔ سمینہ نے بے ساختہ اپنے بیٹے کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے بہن کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ ہاتھ ان کے سامنے بھی جوڑ چکے تھے، تو جیسے سمینہ کے دل پر گھونسا پڑا۔ بھائی کو یوں جھکتا ہوا دیکھ کر دل تو ان کا بھی رکا تھا، اور کچھ پل کے لیے وہ جیسے ٹھہر گئی۔ پھر وہاں کوئی نہیں جانتا جس طرح لڑکی کا نکاح کسی اور سے ہونا تھا، وجدان احمد سے کیوں ہو گیا،
اور کچھ ہی پلوں میں سب کچھ بدل گیا۔ وہ مایا ذوالفقار علی سے مایا وجدان احمد بن گئی تھی۔ وہ رخصت ہوتے ہوئے بہت روئی، بہت زیادہ۔ اپنے بابا کے سینے سے لگ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ آج وہ ہوا تھا جو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ قسمت بھی کیسے کھیل کھیلتی ہے نا۔ ذوالفقار علی نے وجدان کے ہاتھ تھام کر اپنی بیٹی کا ہاتھ اس میں رکھا تھا۔ خیال رکھنا۔ اتنی لرزش تھی ان کی آواز میں کہ وجدان وعدے کے علاوہ اور کچھ کر ہی نہیں پایا۔ میں خیال رکھوں گا، آپ فکر نہیں کریں۔ یوں ہی باپ کے سائے میں مایا ذوالفقار علی نے وہ دہلیز پار کی تھی۔ سرخ جوڑے میں سجی دلہن دہلیز پار کر گئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ سامنے ہی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ ایک اشتعال تھا جو وجدان کے وجود میں آیا، انا کا اشتعال، اس انکار کا اشتعال جو اس نے اس کے منہ پر دیا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور بازو سے تھام کر اسے اپنی طرف موڑا۔ نکل جاؤ اس کمرے سے باہر، تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کا دل وہ بہت برے طریقے سے توڑ چکی تھی، اپنے رویے سے، اپنی نفرت سے، صرف بدلہ لینے کے لیے، انا کے لیے۔ اب شاید وہ بھی انا پر اترا ہوا تھا، کیونکہ محبت تو اسے بھی تھی مایا سے۔ مایا جانتی تھی محبت تو مایا کو بھی تھی، مگر وہ دونوں ہی انا میں تھے، اور یہ انا بہت خطرناک ہوتی ہے کبھی کبھار۔ وہ بہت سختی سے اس کے بازو تھامے ہوئے تھا۔ مجھے درد ہو رہا ہے، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ تو وجدان نے اس کے بازو چھوڑ دیے، ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر پھینکا تھا اور کمرہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اپنی اس ناقدری پر، مگر وہ یہی ڈیزرو کرتی تھی۔ تبھی سمینہ احمد چلتی اس کے پاس آ گئیں اور طنزیہ مسکرائیں۔ بھولنا مت، وجدان میرا بیٹا ہے، ایک ایک حساب لے گا تم سے۔ وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی، جو نہ جانے کیوں اس سے اتنی نفرت کرتی تھی۔ سرخ جوڑے میں آئی ہو نا تم یہاں، میں کوشش کروں گی سفید کفن میں تمہارا وجود یہاں سے نکلے۔ کتنے سخت الفاظ تھے نا، کتنی بڑی بد دعا تھی نا، جو شادی کے دن اس کی سگی پھپھو اسے دے رہی تھی کہ وہ سرخ جوڑے میں اس گھر میں آئی تھی اور وہ کوشش کرے گی کہ وہ یہاں سے سفید کفن میں اٹھے۔ دل پسیجا تھا، مگر وہ خود بھی سوچ چکی تھی کہ وہ یہاں سے سفید رنگ میں ہی نکلے گی، بے شک وہ کفن ہو۔ کوشش کیا کرو کہ میرا کوئی کام نہ کیا کرو، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ وہ نظریں جھکائے سامنے کھڑی تھی۔ میں بات کرنا چاہتی ہوں، کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی مس مایا، پلیز میرا سر مت کھایا کرو۔ وہ آگے بڑھتی ہوئی اس کے ہاتھ تھام چکی تھی۔ مجھے معاف کر دیں، میں انا میں آ گئی تھی، مگر مجھے آپ کے معاملے میں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں بھی کرتی ہوں، بہت کرتی ہوں۔ وہ یہ سر جھکائے کہہ رہی تھی جیسے آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت ہی نہ رکھتی ہو۔ جب میری کسی اور سے شادی ہو رہی تھی، میں بہت رو رہی تھی، بہت چیخ رہی تھی، تکلیف تھی مجھے۔ لگتا ہے اللہ نے میری سن لی کہ میری بارات ہی نہیں آئی اور آپ مجھے مل گئے۔ میں پاگل تھی کہ آپ سے بدلہ لے رہی تھی، میں نہیں جانتی تھی وہ جو آپ نے کہا تھا وہ آپ مجھے نہیں اپنی ماں کو سنا رہے تھے۔ مجھے آپ کا یقین کرنا چاہیے تھا۔ میری انا بہت بری ہے، میں جانتی ہوں، غصے کی تیز ہوں، بدتمیز ہوں، مگر اللہ کی قسم آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں کب آپ پر اپنا دل ہار بیٹھی۔ وہ ہاتھ تھامے ہوئے تھی، وہ ہاتھ لرز رہے تھے، مائع کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، وجدان کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ وہ جیسے زنجیر ہوا، ساکت ہوا تھا۔ اب یہ کون سا کھیل ہے؟ تم مجھے محبت کے کھیل میں پھنسانا چاہتی ہو جیسے پہلے کیا تھا؟ میں نے کوئی کھیل نہیں کھیلا، مجھے نہیں پتا ہم دونوں کو کیا ہوا، کیسے ہوا، بس ہو گیا۔ مجھے اس میں انوالو مت کرو مایا، مجھے تم سے محبت ہوئی تھی، تمہیں نہیں ہوئی۔ تم تو بس اپنی انا کو تسکین پہنچا رہی تھی۔ مایا کا سر جھکتا جا رہا تھا۔ تم صرف اس گھر میں رہ سکتی ہو، البتہ مجھ سے دور رہا کرو۔ وہ ہاتھ جھٹکتا ہوا باہر چلا گیا تھا۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی وجدان نے گہرا سانس لیا، اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ مایا کے آنسو وجدان کے دل پر گر رہے تھے۔ وہ ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگانے لگا جیسے ان آنسوؤں کو بڑا احترام ہو۔ دل پسیجا تھا، اسے گلے سے لگا لینا چاہیے تھا، مگر مرد کی انا عورت کی انا سے بھی زیادہ اونچی ہوتی ہے۔ بھائی، آپ تو میں بہو لے آئی ہوں، مجھے کوئی کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں مایا؟ کہو تو ملازمہ کو بھی نکال دوں، سارے کام کر لو گی نا؟ یا بابا کی اکلوتی بیٹی ہو تو کوئی کام کرنا ہی نہیں آتا ہوگا؟ اب یہ سب نہیں کروں گی تو میرا بیٹا طلاق دے دے گا تمہیں۔ ویسے بھی تم اس کے کسی کام کی تو نہیں ہو، بیوی تو ابھی تک بن نہیں پائی، گھر کی فرد ہی بن جاؤ۔ رات کا کھانا ٹائم سے بنا لیا کرنا۔ وہ 8-9 بجے سے پہلے گھر نہیں آتا، مگر گھر آتے ہی اسے کھانا چاہیے ہوتا ہے۔
یہ بھی تم بناؤگی؟ صبح وہ اٹھتا ہے 6:30 بجے، بریک فاسٹ بنا لیا کرنا، گھر کے باقی سارے کام بھی ہلکے ہلکے دیکھ لو، میں تو اب سے سب کچھ نہیں کروں گی۔ تمہیں لانے کا کیا فائدہ؟ سوچ رہی ہوں ملازمہ کی بھی چھٹی کر دوں۔ اور انہوں نے اگلے ہی دن ایسا ہی کیا، ملازمہ کو چھٹی دے دی کہ بھائی اب تو میں بہو لے آئی ہوں، سارا کام تو وہی کرے گی۔ اور مایا، وہ تو شوہر کی ناراضگی کی ماری ہوئی تھی، منہ میں زبان ہی نہیں بچی تھی۔ وہ تو بس سارا دن یہی سوچتی رہتی تھی کہ وجدان کو کیسے منائے، اس سے کیسے معافی مانگے۔ کام کرتی کرتی اس کے دماغ میں بس یہی چلتا رہتا تھا۔ وہ ساس کی باتوں کو توجہ ہی نہیں دے پاتی تھی، وہ اس سے کام لے رہی تھی، وہ مشین بنتی جا رہی تھی۔ 1 سے 4 ماہ گزر گئے، وجدان کا رویہ نہیں بدلا، وہ بس اسے کمرے میں برداشت کر لیتا تھا، البتہ اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ گھر کے معاملوں سے وہ خاصا بے خبر تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کی بیوی کو ملازمہ بنا لیا گیا ہے، اور وہ بتاتی بھی نہیں تھی کیونکہ وہ تو بس اسے منانے میں لگی ہوئی تھی۔ وہ وجدان کے سارے کام بھی اپنے ہاتھوں سے ہی کیا کرتی تھی، جیسے مان جائے، جیسے اس کی معافی قبول کر لی جائے، مگر وہ تھا کہ ماننے ہی میں نہیں آتا تھا۔ وہ کوشش کر رہی تھی کہ وجدان کو اس کی عادت ہو جائے۔ لوگ کہتے تھے مرد کو اگر اپنی عورت کی عادت ہو جائے تو وہ محبت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ مایا اس چیز کو اپنا رہی تھی کہ وہ اس کے رنگ میں رنگ جائے، مگر کیا وہ اسے معاف نہیں کر سکتا تھا؟ وہ جو اپنے آپ کو مکمل طور پر بدل چکی تھی، کہاں اپنے بابا کی اکلوتی بیٹی، کہاں وہ وجدان کے گھر میں ملازمہ بنی ہوئی تھی۔ شکایت تک نہیں کرتی تھی کیونکہ جانتی تھی کہ وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتا ہے، وہ ان کو بھی خوش رکھے گی اور شاید وجدان مان جائے۔ وہ یہ سب کچھ وجدان کے لیے کر رہی تھی کیونکہ اس سے غلطی ہوئی تھی، تو اس غلطی کا یوں سمجھ لیں خمیازہ ادا کر رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی وہ تھکے، وہ بالکل نہیں چاہتی تھی، وہ بس اپنے شوہر کو منانا چاہتی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بہت خوبصورت لباس میں ملبوس اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوا۔ کیا کر رہی ہوں؟ اور میں نے کہا ہے نا کہ میرا انتظار مت کیا کرو۔ آپ ہی کا تو انتظار کرتی ہوں، کھانا بھی نہیں کھاتی آپ کے بغیر، اور آپ کہتے ہیں کہ میرا انتظار مت کیا کرو۔ پاگل سمجھا ہوا ہے مجھے؟ وہ آگے بڑھی اور اس سے دور ہوا۔ مجھ سے دور رہا کرو۔ آپ سے دور رہوں تو کس کے پاس جاؤں؟ اللہ کے پاس۔ وہ آگے بڑھ کے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ چکا تھا۔ کیا بکواس ہے، ایسی باتیں میرے سامنے مت کیا کرو۔ تو کیسی باتیں کروں؟ کیسے آپ کا دل پگھلے گا میرے لیے؟ پچھلے 5 ماہ سے میں کیا کر رہی ہوں؟ معافی ہی تو مانگ رہی ہوں۔ کیا مردوں کی انا اتنی بڑی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو تھوڑی سی جگہ نہیں دے سکتے؟ چلے اس سے محبت نہ کریں، بس مجھے اپنا لیں، مجھے اپنی زندگی میں اپنی بیوی کی جگہ دے دیں۔ اگر کسی اور سے شادی کرتے تو بیوی تو بنا لیتے نا اسے، زندگی تو شروع کر لیتے، خود کو یوں اذیت تو نہ دیتے۔ تو بس مجھے یوں ہی سمجھ لیں کہ میں آپ کی عام سی بیوی ہوں، محبت نہ دیں، بس اپنا لیں مجھے۔ مایا، کیسی باتیں ہیں یہ؟ وجدان نے گہرا سانس لیا۔ اب میرے سامنے سے ہٹو، میں بالکل بھی دلچسپی نہیں رکھتا اس سب میں۔ خدا کا واسطہ تمہیں مت کرو ایسا، پچھتاؤ گی ورنہ۔ کیوں؟ کیا کریں گے؟ اذیت پہنچے گی تمہیں، کیونکہ میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ مجھے تم اتنی ناگزیر گزرتی ہو۔ کیا اتنی بری ہوں میں کہ تھوڑی سی محبت نہیں دے سکتے مجھے؟ میں مانگ کیا رہی ہوں وجدان؟ بیوی ہونے کا حق؟ کیا آپ کے لیے وہ اتنا مشکل ہے کہ آپ مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھتے؟ مانگ رہی ہو نا معافی آپ سے؟ کہتے ہیں تو آپ کے سامنے جھک جاتی ہوں۔ وہ واقعی جھک رہی تھی۔ کچھ پل کے لیے وجدان کو اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا۔ درد واقعی بہت شدید تھا اس کے دل میں۔ وہ جھک رہی تھی تو اسے لگا وہ جھک گیا ہے۔ اس کے جھکنے سے پہلے وہ اسے تھام کر اپنے دل سے لگا چکا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو کیا؟ اپنے سینے میں اسے بھینچتے ہوئے وجدان نے اسے اس کی جگہ بتائی تھی۔ تمہاری جگہ تو یہاں ہے میرے پاس، آئندہ ایسا کرنے کا سوچنا بھی مت۔ وجدان کے اپنے الفاظ کانپ رہے تھے، وہ اس کے سینے میں بھینچی ہوئی تھی، پھیکا سا مسکراتے ہوئے جیسے تھوڑا سا پرسکون ہوئی تھی۔ وہ اتنے زیادہ کپڑے دھو کر تھک گئی تھی، اسی لیے تھوڑا سا بیٹھ گئی، گہرے گہرے سانس لیتی۔ اسے خود پر ترس آ رہا تھا، زندگی میں کبھی اس نے اتنے کام نہیں کیے تھے، اس کے باوجود اسے کسی چیز کو چھونے ہی نہیں دیتے تھے۔ ذوالفقار علی کھانا بھی خود بنایا کرتے تھے کہ میری رانی بیٹی باپ کے گھر تو راج کرے گی نا۔ وہ مسکرا دیتی تھی یہ یاد کر کے۔ اسے بہت رونا آیا، وہ رو رہی تھی، سسک رہی تھی، مگر اس کی یہاں سسکیاں سننے والا کون تھا؟ اس نے تو انا میں آ کر سب کچھ تباہ کر دیا۔ وہ خود کو قصوروار سمجھتی تھی، جبکہ اس کی اتنی بڑی غلطی تھی بھی نہیں۔ اسے یہاں دن بہ دن یہ احساس دلایا جاتا تھا کہ تم کتنی غیر ضروری ہو، اور وہ خود کو غیر ضروری ہی سمجھنے لگی تھی۔
اب وہ اپنا خیال نہیں رکھتی تھی، تیار نہیں ہوتی تھی، کھاتی پیتی نہیں تھی، بس خیر تھا کسی کو اس کا خیال نہیں تھا تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وجدان اگر اس کی طرف راغب نہیں ہو سکتا تھا تو نہ ہوتا، اگر موت یوں ہی آ جانی تھی تو آ جاتی۔ ویسے بھی اس کی سانس چاہتی تھی کہ وہ سفید کفن میں لپٹی جائے تو اسے لپٹ جانا چاہیے تھا۔ آپ نے ملازمین کو چھٹی کیوں دی ہے؟ اچھا، تو تمہارا دھیان اب ملازمین کی طرف بھی رہنے لگا؟ ویسے تو کبھی ماں سے پوچھا نہیں کہ تم کیسے کام کرتی ہو۔ امی، ملازمین واپس آ گئے، آج سے وہی سب کچھ کریں گے۔ آپ نے انہیں چھٹی دی کیوں تھی؟ مجھے تو اندازہ نہیں ہوا کہ گھر میں ملازمین نہیں اور سارا کام مایا اکیلے کر رہی ہے۔ میں اس لیے نہیں کماتا ہوں گھر میں کہ میری ہی بیوی ملازمہ بنی رہے۔ اس کے اور میرے بیچ میں جو بھی معاملات ہیں اسے خود کو دور رکھیں، وہ میری بیوی ہے، بس یہ یاد رکھیں۔ میرا دماغ گھوم گیا نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ یہ کہتا ہوا وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ مایا جو ہال میں نماز پڑھ رہی تھی اپنا مصلی بند کرتی ہوئی آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اللہ کے سامنے آج بہت روئی تھی، بہت زیادہ، اپنی ہر غلطی کی معافی مانگی تھی، جبکہ اس کی اتنی کوئی بڑی غلطیاں تھیں بھی نہیں، مگر پھر بھی اسے لگتا تھا کہ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ اس سے اتنا ناراض تھا کہ اس کی بارات ہی نہیں آئی، اور پھر یہ سب۔ بس اپنے رب کو منا رہی تھی، نہ جانے کس چیز کی تیاری کر رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس نے ادھر ادھر دیکھا، کمرے کی لائٹس بند تھیں۔ آگے بڑھ کر کمرے کی لائٹس کھولیں تو ٹھٹک پڑی۔ کمرہ تو ہر طرح سے سجا ہوا تھا، خوبصورت پھول، ہر طرف خوشبو تھی۔ ہلکی ہلکی لائٹس میں وہ سامنے راکنگ چیئر پر بیٹھا تھا۔ وہ عجیب نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی، جیسے اسے یقین ہی نہ آیا ہو۔ آج وہ اتنا جلدی گھر کیسے آ گیا؟ مگر وہ اس کی طرف نہیں بڑھی، وہ جہاں سوتی تھی اس جگہ کی طرف بڑھی۔ وہ صوفے پر سوتی تھی اور وہ بستر پر سوتا تھا۔ وہ اپنا تکیہ درست کرتی ہوئی بیٹھ گئی اور سامنے راکنگ چیئر کو جھولتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی کہ کہیں وہ کل کی طرح غلط ہی نہ سمجھے۔ اس کی موجودگی محسوس کرتا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور قدم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بہت آہستگی سے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ وہ اس کے یوں جھکنے پر حیران ہو گئی۔ حیران کیوں ہو رہی ہوں؟ میں شوہر ہوں تمہارا، تمہارے آگے تو جھک سکتا ہوں۔ کل سے وجدان کا دل یوں ہوا تھا جیسے کسی موم کی طرح پگھلا ہو۔ وہ مایا کو بہت انا پرست سمجھنے لگا تھا، مگر جس طرح کل وہ اس کے سامنے جھکی تھی وہ پسیج گیا تھا کہ وہ اسے کیا سمجھ رہا تھا اور وہ اس کے لیے کیا کیا کر رہی تھی۔ کتنے مہینوں سے اس کا گھر سنبھال رہی تھی بنا کسی شکایت کے، کتنے مہینوں سے اس کی ماں کی سختیاں برداشت کر رہی تھی بنا کسی شکایت کے، اور وہ اسے انا پرست سمجھ رہا تھا، اسے سزا دیے جا رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ میں تمہیں محبت دینا چاہتا ہوں، تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے کیا ہو اور میں کیا کر رہا ہوں۔ ہم اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں مایا، غلط کر رہے ہیں ہم۔ ایک دوسرے سے اتنی محبت ہے، اتنا عشق ہے تو ہمیں ساتھ رہنا چاہیے، ساتھ جینا چاہیے۔ وہ نم سا مسکرائی۔ وجدان نے بہت پیار سے اسے پیارا سا بریسلٹ پہنایا۔ یہ میں تمہیں شادی کی رات دینا چاہتا تھا مگر دے نہیں پایا۔ گہرا سانس لیتے دونوں ہاتھ اسے تھامے اور اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ مجھ سے خفا تو نہیں ہو؟ مایا نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، میں بس آپ کی محبت چاہتی ہوں۔ وہ مایا کا سر اونچا کرتے ہوئے جھک کر اس کی پیشانی چومنے لگا۔ میں کوشش کروں گا میں تمہارے سارے غم مٹا دوں، تمہیں کسی چیز کا احساس نہ رہے، صرف میرا احساس رہے، میرے لمس کا احساس رہے، میری آہٹ سے تم جان جاؤ کہ میں آیا ہوں، میرے چھونے پر تم سرشار ہو جاؤ، میں تم سے وعدہ کرتا رہوں۔ تمہارا شوہر تم سے وعدہ کر رہا ہے، آج سے اور ابھی سے مایا ذوالفقار علی کو اس گھر میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ تم میرے آگے جھک نہیں سکتی، تمہیں جھکنے نہیں دوں گا کبھی، تمہیں سر آنکھوں پر بٹھاؤں گا، تم میرے دل پر راج کرو گی۔ مایا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ٹپ ٹپ بہے جا رہے تھے۔ وہ اس کی آنکھیں صاف کرتا بے حد نرمی کے ساتھ اس کے ہونٹوں پر جھکا، اس کے لمس پر کسمساتے ہوئے اس میں سمٹی تھی۔ وجدان احمد نے بڑی نرمی کے ساتھ اپنی بیوی کو اپنی محبت سے متعارف کروایا تھا، اسے وہ جگہ دی تھی، وہ حق دیا تھا جو اس کا تھا۔ وہ یوں کھلنے لگی جیسے گلاب ہو۔ وجدان اسے پاؤں بھی زمین پر نہیں رکھنے دیتا تھا، اتنی محبت دے رہا تھا۔ اگر وہ محبت میں پاگل ہو رہی تھی تو وجدان تو عشق میں مبتلا تھا۔ وہ تھوڑا سا جھکی تھی اپنے شوہر کے آگے تو وہ اس کے آگے پورا نثار ہو گیا تھا۔ مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، اگر عورت تھوڑا ان کے آگے جھکتی ہے تو وہ جھکتے چلے جاتے ہیں۔ وجدان بھی اپنی بیوی پر نثار ہو رہا تھا۔ میں خود پہن لوں گی وجدان، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں پہنا رہا ہوں نا، وہ بہکے ہوئے انداز میں بولا تو وہ سمٹ گئی۔ آپ کی تو حرکتیں ہی سمجھ نہیں آ رہی مجھے،
چند ماہ سے مجھے پریشان کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہ ہنس پڑا۔ یعنی شوہر کی محبت راس نہیں آ رہی؟ پہلے بات نہیں کرتا تھا تو ہر وقت روتی رہتی تھی، اب پیار کر رہا ہوں تو بلش ہوا کرو نا۔ آپ صرف پیار نہیں کر رہے نا، آپ نے خود کو مجھ میں بس الجھایا ہوا ہے۔ ہاں تو میں الجھنا ہی تو چاہتا ہوں تم میں۔ وہ پاس آتا وہ اس کے بالوں سے کھیلنے لگا تو وہ ہنس پڑی۔ پاگل ہو جاؤں گی میں اس محبت میں؟ نہیں، پاگل نہیں ہونے دوں گا۔ ایک دوسرے کے ساتھ ساری زندگی رہنا ہے، یوں ہی ہنستے مسکراتے محبت کرتے ایک دوسرے کے لیے۔ پاگل؟ ہاں نا پاگل۔ وہ آنکھیں گول کرتی ہوئی بولی تو وہ ہنس پڑا۔ تم بہت اچھا کھانا بناتی ہو، تھینک یو سو مچ۔ اس کے ہاتھ چومتے ہوئے بولا تو سمینہ احمد کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ اب اتنا بھی اچھا نہیں بناتی۔ وہ بہت آہستہ آواز میں بڑبڑائی تھی کیونکہ یہ دلیل بہت ہی کوئی جھوٹی دلیل تھی۔ مایا کے ہاتھ میں واقعی بہت ذائقہ تھا۔ وجدان نے دھیان نہیں دیا تھا۔ وہ اپنی ماں کی کئی باتوں پر یوں ہی دھیان نہیں دیتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ مایا کو ناپسند کرتی ہے، اور مایا بھی اتنے عرصے میں یہ تو جان گئی تھی کہ اس کی ساس اس سے کتنی نفرت کرتی ہے، اسی لیے وہ بھی کچھ خاص دھیان نہیں دیتی تھی ان پر، جس بات سے سمینہ احمد کو اور جلن اور حسد کا احساس ہوتا تھا۔ وہ اپنی بہو ہی سے حسد کرنے لگی تھیں کہ ان کا بیٹا اپنی بیوی پر اتنا نثار کیوں ہے۔ وجدان آج آپ تھوڑا دور ہو کے سو سکتے ہیں مجھ سے؟ یہ تو آپ کی عادتیں خراب ہو جائیں گی۔ میں بابا کی طرف جاتی ہوں تو پھر آپ سو نہیں پاتے، ساری رات مجھ سے فون پر بات کرتے رہتے ہیں کہ آپ کو میرے بغیر نیند نہیں آتی۔ وہ بچوں کی طرح منہ بناتا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ہاں تو تمہیں مجھے اپنے سرہانے سونے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں، اللہ کی پناہ، مجھے تو بہت سکون ملتا ہے جب آپ پاس ہوتے ہیں۔ ہاں تو پھر سونے دو نا۔ میں تو آپ کے لیے ہی کہہ رہی تھی، میں نہیں ہوں گی تو تکلیف نہیں ہوگی آپ کو۔ تم کیوں نہیں ہوگی؟ تم تو ہمیشہ ہوگی۔ اور میں؟ اس کا بازو سیدھا کرتا ہوا اس پر سر رکھتا بولا، پہلے یہیں سویا کروں گا ہمیشہ، بے شک ہمارے 3-4 بچے بھی ہو جائیں، باپ کی جگہ یہی رہے گی۔ وہ ہنس پڑی۔ یعنی آپ سدھریں گے نہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ میں نے محبت تھوڑی کی ہے، میں نے تو عشق کیا ہے، اور عشق میں انسان سدھرتا کہاں ہے، بگڑتا ہی چلا جاتا ہے۔ وہ کھلکھلاتے ہوئے ہنس رہی تھی اور وہ اپنی بیوی میں سمٹ کر سونے لگا تھا۔ اس کے اتنے پیارے انداز پر وہ خود بہت خوش قسمت تصور کرتی تھی۔ اپنا حصار اس پہ مضبوط کر کے سو گئی تھی۔ سچ کہہ رہی ہوں؟ ہاں نا بالکل سچ۔ میں، امی اور آپ بابا بننے والے ہیں۔ وہ تو یوں کھڑا تھا جیسے پتھر ہو گیا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ یقین کر لیں، میں واقعی ماں بننے والی ہوں۔ یا اللہ! وہ ٹھٹک کر بیٹھ گیا۔ آپ کو یقین نہیں آ رہا؟ وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھی تو وہ جھٹ سے اٹھا اور اسے گود میں اٹھا لیا، باہوں میں اٹھا کر گول گھماتے ہوئے چپ چاپ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ یوں مجھے مکمل کرنے کے لیے بے حد شکریہ۔ میں تو آپ کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں تو پھر آپ نے ہی تو کہا تھا نا ساری زندگی میرے سرہانے سوئیں گے، بے شک 3 بچے بھی ہو جائیں۔ اس کی اتنی معصوم ادا پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اب مجھ سے وعدہ کرو، ایک پاؤں بھی بیڈ سے نیچے نہیں اتارو گے۔ کوئی ضرورت نہیں کوئی بھی فالتو کام کرنے کی، اتنے زیادہ ملازمین ہیں وہ سب کچھ کر لیں گے۔ میری بیوی ماں بننے والی ہے، میری اولاد دنیا میں آ رہی ہے، تمہیں رانیوں کی طرح رہنا ہے، جیسے تم ایک پیاری سی رانی پیدا کرو۔ اچھا تو آپ کو بیٹی چاہیے؟ ہاں نا بالکل تمہارے جیسی، کوئی فرق نہ ہو، یہی سنہری آنکھیں ہوں، یہی خوبصورت بال، یہی قیامت خیز حسن، وہ بالکل تمہارے جیسی ہو۔ قاتل! وہ بلش ہو رہی تھی۔ تو آپ اس کو بھی راج کروائیں گے؟ ہاں نا، وہ میری سلطنت کی رانی ہوگی اور تم میرے دل کی رانی۔ وہ اپنے شوہر کی اس قدر محبت پر ہر بار سرشار ہو جایا کرتے تھے۔ شروع کی سختیاں، تکلیفیں وجدان کی محبت نے دھندلی کر دی تھی۔ وہ سب بھول گئی تھی۔ اسے بس یہ یاد تھا کہ وجدان احمد کو اپنی بیوی مایا وجدان احمد سے بہت محبت تھی۔ اچھا تو یہ ماں بننے والی ہے؟ ہاں نا، تاشا نے منہ بنایا۔ آپی، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ اس کا جینا حرام کر دیں گی، اور آپ کی بہو تو ماں بن رہی ہے، اور آپ کا بیٹا وہ تو پھولے نہیں سماتا اس کے آگے، جورو کا غلام بن گیا ہے مکمل۔ میں کیا کروں، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ کچھ تو ایسا کریں جس سے یہ کہیں کی نہ رہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں اسے زہر دے دوں۔ تو دے دیں، کس چیز کا انتظار کر رہی ہیں؟ میرے بیٹے کی اولاد ہے اس کے وجود میں، یہ تو مر نہیں سکتی، البتہ وہ تو کر سکتی ہے نا جس سے وہ اس کی نظروں میں گر جائے، اور وہ جو محبت اس پر نچھاور کرنے لگا ہے وہ نہ کرے۔ ایسا کیا کروں؟ کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ محبت جتنی شدید ہوتی ہے نا، رشتہ اتنا ہی حساس ہوتا ہے۔ سمینہ احمد سوچنے لگی۔ وہ سوچ چکی تھی انہیں کیا کرنا ہے۔ آگ لگانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟
وہ ان کی طرف دیکھنے لگی۔ مایا کا چھٹا مہینہ چل رہا ہے، اس کے چہرے پہ بے حد خوبصورتی تھی، ممتا اس پر چڑھ کر چھائی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے پیدا ہونے سے پہلے اس سے بہت محبت کرنے لگی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے یقین تھا کہ وہ بیٹی کی ماں بن رہی ہے۔ اس کے شوہر کا اتنا یقین تھا اس بات پر کہ وہ بھی یقین کرنے لگی تھی۔ کاغذات ہیں، اپنے باپ سے ان پر سائن لو۔ میں چاہتی ہوں یہ پراپرٹی کا حصہ وہ ہمارے نام کر دیں، کچھ تو وہ دے ہی سکتے ہیں نا۔ وہ چپ چاپ اپنی ساس کی شکل دیکھنے لگی۔ وہ گھر ہے جہاں بابا رہتے ہیں، بس وہ یہ آپ کے نام کیسے کر دیں؟ وہ خود کہاں جائیں گے؟ کہیں بھی جا سکتے ہیں، دارالامان چلے جائیں۔ اب بیٹی کا گھر بسانے کے لیے وہ اتنا کچھ تو ہمیں دے ہی سکتے ہیں نا۔ تمہاری شادی یوں آنن فانن کر دی، ہمیں تو جہیز ہی نہیں ملا۔ وہ خاموشی سے ان کی شکل دیکھ رہی تھی۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں بات کروں گی وجدان سے۔ کوئی ضرورت نہیں اس سے بات کرنے کی۔ کیا بات کرو گی تم؟ وہ خود مجھے یہ کہہ کر گیا ہے کہ میں تم سے یہ بات کروں۔ ظاہر ہے اب وہ تو مرد ہے نا، کر نہیں سکتا تم سے یہ بات۔ اس کی ماں جانتی تھی وجدان اوپر ہی ہے، اسی لیے وہ زور سے بات کر رہی تھی جیسے وہ خود بھی آ جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ وجدان کمرے سے باہر نکلا تھا، جو شاید مایا نے محسوس نہیں کیا تھا۔ آپ اتنی لالچی کیسے ہو سکتی ہیں، اتنی خود غرض اور مطلبی؟ میرا دل کرتا ہے آپ ہوتی ہی نہ۔ وجدان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا اگر آپ نہ ہوتی۔ آپ ہیں اسی لیے وجدان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آپ ایسی گھٹیا خاتون ہیں، میں نے اپنی زندگی میں آپ سے زیادہ خطرناک اور غلیظ عورت نہیں دیکھی۔ ابھی وہ کہہ رہی تھی جب وجدان نے اسے پلٹ کر اپنی طرف کیا، کیا بکواس ہے، کیسے بات کر رہی ہو میری ماں سے؟ وجدان، آپ خود پوچھیں نا اپنی امی سے کہ وہ مجھے کیا کہہ رہی ہیں۔ تم چپ کرو، کیا کہہ رہی ہوں تمہیں؟ کچھ بھی تو نہیں۔ تم کیا کہی جا رہی ہو؟ میری ماں نہ ہو، اللہ نہ کرے۔ کیسی باتیں ہیں یہ مایا؟ میں تم سے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھ سکتا کہ تم اس قدر گری ہوئی سوچ رکھ سکتی ہو۔ یہ دیکھیں، وہ کاغذات اس کے آگے کر چکی تھی۔ کاغذات کھولتے وجدان کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ کیا ہے ان میں؟ چیریٹی تو ہے جو ماما کرنا چاہتی ہیں۔ وہ واقعی چیریٹی تھی۔ مایا ان کی طرف عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ طنزیہ مسکرائیں۔ دیکھا تم نے یہ مجھ سے کس طرح بات کرتی ہے، کس طرح چاہتی ہے کہ میں مر جاؤں، اور تم ہو کہ اپنی ماں کے دشمن اپنے سر پر لیے گھوم رہے ہو۔ میں کہتی ہوں اسے کھڑے کھڑے طلاق دے دو وجدان۔ وجدان کی آنکھیں آگ سے پھیلی تھیں۔ جانتے ہو یہ کیا کہہ رہی تھی؟ کہہ رہی تھی تم لوگوں کو جہیز کی بھوک ہے، ہماری جائیداد پر نظر ہے، اب یہ ہمارے بارے میں یہ بھی سوچتی ہے۔ اس کا غصے کا اشتعال بڑھ رہا تھا۔ جھوٹ بول رہی ہیں یہ وجدان، میں نے ایسا کچھ نہیں بولا۔ ابھی وہ کچھ کہتی، وجدان نے دونوں بازوؤں سے تھام کر اسے صوفے پر بٹھایا اور انگلی آگے کرتے ہوئے اس کی طرف اشارہ کیا۔ ایک لفظ مزید مت کہنا مایا، میں تمہیں کھڑے کھڑے طلاق دے دوں گا۔ اور بس مایا وہیں چپ ہو گئی، بالکل خاموش، جیسے اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ وہ دھمکی ہوتی ہے جو عورت کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ وہ بالکل چپ سی ہو گئی تھی۔ ماں، آپ فکر نہیں کریں، میری اولاد پیدا ہو جانے دے، میں اسی دن اسے طلاق دے دوں گا۔ یہ کہتا ہوا وہ آگے بڑھ گیا تھا اور مایا بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی تھی۔ پریگننسی کے باقی دن بھی یوں ہی گزر گئے۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس دن کے بعد وہ بہت چپ ہو گیا تھا، بہت زیادہ خاموش۔ آنکھوں میں تھکن ہوتی تھی، چہرے پر صاف ندامت تھی جو مایا محسوس کر سکتی تھی، مگر وہ الفاظ نہیں دیتا تھا۔ خیال بہت رکھ رہا تھا اس کا، پیروں کی مالش تک کرتا تھا، ہاتھ سے تھام تھام کر چلنے تک کی ذمہ داری اس کی تھی، مگر بات نہیں کرتا تھا، جیسے گلٹی ہو یا شاید غصے میں تھا، پتہ نہیں۔ وہ تو ڈر میں تھی، اسے تو اس نے طلاق کی دھمکی دی ہوئی تھی نا، اسی لیے وہ چپ تھی۔ پھر اللہ اللہ کر کے اس نے بہت خوبصورت بیٹی سے نوازا۔ اس دن تو وجدان کے چہرے کی رونق ہی اپنی تھی۔ وہ تو اپنی اولاد کے واری صدقے جا رہا تھا۔ اس کی ساس بھی خوش دکھتی تھی۔ بیٹے کی اولاد کی خوشی ہوتی ہی ایسی ہے۔ وہ کچھ پل کے لیے سب کچھ بھول گئی تھی۔ وہ سرخ جوڑے میں ملبوس آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ 2 دن میں ان کی اینیورسری تھی۔ بیٹی کی پیدائش کو 1 ماہ ہو گیا تھا۔ وہ اس بات تک نہیں کرتا تھا، اس کی طرف دیکھتا تک نہیں تھا، نہ جانے کس چیز سے ڈرتا تھا۔ وہ پھر سے اسی دورائے پہ کھڑی تھی جہاں وہ اکیلی تھی، بے حد اکیلی۔ وہ واش روم سے نکلتا وہ سامنے آ رہا تھا جب مایا نے نظریں اٹھائیں۔ وہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس، بال بکھرے ہوئے، گہری سی آنکھیں، ویسی کی ویسی ہی تھی۔ اتنا حسین مرد اس نے اپنی پوری زندگی میں دیکھا ہی نہیں تھا، یا صرف اسے لگتا تھا کہ وہ بہت حسین ہے، کہ جن سے محبت ہو وہ حسین لگنے لگتے ہیں۔ اس کی امید کے برعکس وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ 2 دن میں تمہیں بہت بڑا سرپرائز دینے والا ہوں، تیار رہنا۔ مایا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ لفظ طلاق کان میں گونجنے لگا تھا۔ اس کی طرف پتھرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ گھر میں بہت بڑی پارٹی تھی، وہ سرپرائز میں نے تمہیں
उसी दिन दूंगा, तैयार रहना। वो झुककर उसकी पेशानी चूमता उसकी आंखों में देखने लगा। वो भी उसे ही देख रही थी। वो उठा और कमरे से बाहर चला गया। माया सरता पैर लरस गई थी। सबीना अहमद की तो आंखें पथरा गई थी। क्या वो अपनी बेटी और बीवी के नाम से फैक्ट्री खोल रहा था और आगे आने वाली पार्टी में यही सरप्राइज़ माया को देने वाला था? यानी वो उसे तलाक नहीं दे रहा था, वो अपनी माँ की बेइज्जती को भी फरामोश करने लगा था उसकी मोहब्बत में। मगर वो जानती थी उन्हें क्या करना है। वो मर्द था। उस दिन उसे गुस्सा आ गया था, मगर वो गुस्सा वक्ती था। इसके बाद वो गिल्ट में खामोश था। उसे अपनी बीवी से इतनी बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए थी। रिश्ते मजाक थोड़ी होते हैं। वो माँ बनने वाली थी, उनकी एक फैमिली थी। इसके बाद वो बहुत गिल्ट में रहा था। तभी सारी प्रेगनेंसी के दौरान वो कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि वो चाहता था कि वो रिलैक्स तरीके से अपनी प्रेगनेंसी पूरी करे। जितना वो खुश था कि वो उसे मुकम्मल कर रही है, उससे ज़्यादा इतनी ही मोहब्बत थी। और 2 दिन के बाद वाली पार्टी में, यानी अपनी एनिवर्सरी पार्टी में, वो उसे सरप्राइज़ करना चाहता था। उसे बताना चाहता था कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है। ये पार्टी से 1 दिन पहले का मंजर था। कल की पार्टी में वो तुम्हें तलाक दे रहा है माया। सोच लो, ज़िंदगी बहुत तंग होने वाली है। औलाद भी तुमसे छीन लेगा। तुम्हारा बाप भी कल आ रहा है। सारी दुनिया के सामने वो तुमसे अपनी माँ की तजलील का हिसाब लेने वाला है। कहा था ना उसने तुमसे ये बेटी की पैदाइश के बाद तलाक देगा। इतने माह से तुमसे बात भी नहीं की। ये इसी बात की दलील है कि वो तुम्हारे साथ क्या करने वाला है। ये कहते हुए वो उसके बाजुओं पर हाथ थपकती धमकाने वाले अंदाज में कमरे से बाहर निकल गई। माया का सर दर्द से फट रहा था। आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। खूबसूरत हाथ पैर लरस रहे थे। बच्ची कॉट में लेटी हुई थी जो हौले हौले रो रही थी, मगर वो किसी और तकलीफ़ में थी। उसे कपड़े मौसूल हुए थे अपने शौहर की तरफ से कि आज रात वो यही पार्टी में पहनेगी, यानी उसके लिए तैयार होगी। वो उस लिबास को देखने लगी। वो उसे बर्बाद करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार कर रहा था। वो फीका सा मुस्कुराई और उठ खड़ी हुई। कैबिनेट खोलते उसने अपने वही ड्रेस निकाली, वही सफ़ेद रंग वाला निकाला जिसमें फैज़ान अहमद ने उसे पहली बार देखा था। वो भी मुस्कुराई। वो ज़ेब तन कर चुकी थी। हल्का फुल्का मेकअप करके बाल खोल दिए। दराज से एक शीशी अपने आगे रखी। होंठ काँप रहे थे। तलाक लेकर बाप के घर जाना एक मौत ही तो थी। उसकी बेटी रो रही थी, बहुत ज़ोर से रो रही थी। शायद उसे भी अंदाज़ा हो गया था कि माँ क्या करने जा रही है। वो शीशी खोलती सारी की सारी एक ही दफ़ा में अपने जिस्म के अंदर उंडेल चुकी। इतनी नफ़रत हो गई थी माया जुल्फ़िकार अली को खुद से। पानी का ग्लास ऊपर पीते हुए वो अपनी लिपस्टिक दुरुस्त करने लगी। अगर उसका शौहर पूरी दुनिया के सामने उससे नफ़रत कर सकता है, तो वो भी हल्का फुल्का तैयार होकर नफ़रत सुनने के लिए जा सकती है। उसे बस अपने बाप का ख्याल था। वो 3 लफ्ज़ उसका बाप कैसे सुनेगा? माया ने आंखें सख्ती से बंद की। कई मोहब्बत के लम्हे आंखों के आगे घूमे थे। कई वादे याद आए थे। कितनी मोहब्बत दी थी उस शख्स ने। क्या मोहब्बत यूँ ख़त्म हो जाती है कि वो इस तरह उसकी तजलील करना चाहता है? अगर ऐसा था तो ऐसे ही सही। अगर वो अनापरस्त था तो वो भी अनापरस्त थी। अगर वो सज़ा देना चाहता था तो वो भी यकीन न करने की सज़ा देगी। 9 बज चुके थे। 10 बजे पार्टी शुरू होनी थी। नीचे से हल्ले गुल्ले की आवाज़ आने लगी थी। उसने अपनी बेटी को गोद में उठाया। कदमों में अब लर्जिश थी। जहर का असर शुरू हो चुका था। एक ख़त था जिसने अपने शौहर के सिरहाने रखा था। जब उसके जनाजे को उठाकर लौटेगा तो माया उससे बात ज़रूर करेगी, ज़रूर शिकायत करेगी। वो कदम उठाती हुई नीचे उतर रही थी। सारा घर रौनक से चमक रहा था। इन लोगों में अपना बाप खड़ा हुआ भी दिखाई दे गया। वो फीका सा मुस्कुराई अपने बाप के लिए। वो आज बेइज्जती का सामान बनने वाली थी, मगर एक मर्द को अपनी बीवी की इज्जत का ख्याल नहीं था, तो वो तो सिर्फ बाप थे। वो अपने दिल पर कफल बांधते हुए अपने बाप की तरफ बढ़ी। अपनी बेटी को उनके हवाले कर चुकी थी। बाबा, आपने मुझे हमेशा रानी बनाकर रखा, अब इसका ख्याल रखिएगा। वो अजीब नज़रों से उसे देखने लगे। मैं क्यों रखने लगा इसे रानी बना के रखने के लिए? इसका बाप है ना, वो रखेगा। मुझे वजदान पर बहुत मान है। वो तुम दोनों को राज करवाएगा। देखो ना कितना कुछ किया है उसने तुम्हारे लिए आज। जुल्फ़िकार अली जानते थे ये पार्टी उसने क्यों की है। वो आज अपनी फैक्ट्री का इफ्तिताह कर रहा था, अपनी दिल अजीज़ बीवी और अपनी बेटी के नाम से। पार्टी में आए हुए सब लोगों को ये मालूम था सिवाय उसकी बेगम के, जिसको ये लग रहा था कि वो शायद भरी महफिल में उसे तलाक देने जा रहा है। तभी वो पार्टी में दाखिल हुआ। नेवी ब्लू रंग के कोट पैंट और वाइट टी शर्ट में मलबूस वो बला का हसीन लग रहा था।
آگے بڑھتے ہوئے اس کی نظر جیسے ہی اپنی بیوی پر پڑی تو وہ ٹھٹکا۔ وہ آج سفید لباس میں ملبوس تھی۔ یہ وہی سفید رنگ تھا جس میں وجدان احمد نے اسے پہلی بار دیکھا تھا اور اسے محبت ہو گئی تھی، پہلی نظر کی محبت، جبکہ اس نے جو ڈریس اس کے لیے بھیجا تھا وہ نیوی رنگ کا تھا۔ وجدان کو دکھ تو بہت ہوا، شاید وہ اس سے اتنی خفا تھی، اس کے اتنے مہینوں کی بے رخی کی وجہ سے، کہ وہ اس نے تحفہ پہنا ہی نہیں تھا۔ مگر اسے کیا پتا تھا، وہ تو کفن پہن کر آئی تھی۔ وہ اسٹیج کی طرف بڑھ گیا، لائٹس بند ہو چکی تھیں اور اب وہ بول رہا تھا۔ مایا، اسپاٹ لائٹ مایا پر آئی۔ مایا سر تا پیر لرزی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا، کیا کہنے والا تھا؟ میں وجدان احمد۔ مایا کو لگا وہ مر جائے گی۔ تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اپنی پچھلی غلطیوں کے لیے نادم ہوں، جانتی ہوں میں خوش قسمت ہوں کہ تم میری بیوی ہو، میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے تم سے عشق ہے، میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے ساری زندگی تمہاری محبت میں گزارنی ہے۔ وہاں کھڑا ہر نفوس مایا کو بے حد خوش قسمت سمجھ رہا تھا۔ کون سا مرد یوں ہزاروں لوگوں میں اپنی بیوی سے محبت کا اقرار کرتا، اتنی خوبصورتی سے وہ بھی؟ مگر وجدان احمد کر رہا تھا۔ کیا وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی پر کیا گزر رہی تھی؟ یوں وہ بولتا جا رہا تھا، مایا کو لگتا تھا کہ زندگی ہاتھ سے کھسک رہی ہے۔ وہ سامنے کھڑا محبت بول رہا تھا اور وہ آگے کھڑی موت لکھ رہی تھی۔ کیوں اسے اپنے وجدان پر یقین نہیں تھا؟ کیوں اس کے بولنے کا انتظار نہیں کر سکتی تھی؟ وہ کیا کر بیٹھی تھی؟ وہ آگے بڑھتا اس کے نزدیک آ رہا تھا، جیسے مایا کو تھام سکے۔ وجدان کو محسوس ہوا وہ گرنے والی ہے۔ اچانک سے ہال میں شور برپا ہوا کیونکہ وہ لڑکھڑاتی ہوئی گر رہی تھی۔ وجدان نے بھاگ کر اسے تھاما، اس کی باہوں میں گری۔ اس کے بابا بھی بھاگتے ہوئے آئے۔ مایا کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی، آنکھیں ساکت ہوتی جا رہی تھیں، سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ وہ جا رہی تھی۔ وجدان کی باہوں میں ہی اس نے سانسیں روکی تھیں۔ وہ اپنی باہوں میں بے سدھ اپنی بیوی کی لاش کو پڑا دیکھ خود بھی تو لاش بن گیا تھا۔ ابھی تو زندگی ساتھ گزارنی تھی، ابھی تو زندگی شروع ہوئی تھی۔ محبت نے پرواز پانی تھی۔ محبت چھوٹ کیسے سکتی تھی؟ وہ جا کیسے سکتی تھی؟ وہ سفید رنگ میں لاش کی مانند اس کی باہوں میں تھی، بنا سانسوں کے۔ جنازہ اٹھاتے وقت وجدان کو لگا وہ اپنی میت اٹھا رہا ہے۔ اتنا بھاری تو آج تک اسے کچھ نہیں لگا تھا۔ باپ کی موت بھی نہیں، اس کے بعد پڑھنے والی ذمہ داریاں بھی نہیں، اس کے بعد پڑھنے والی تنگیاں بھی نہیں۔ خط پڑھ کر وہ کئی مہینے کمرے میں بند رہا، ماں کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ وہ جان گیا تھا یہ کیوں ہوا تھا، کس کی وجہ سے ہوا تھا۔ یہ کیسی ماں تھی جو اپنے ہی بیٹے کے گھر کی دشمن بن بیٹھی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں سمینہ احمد کا انتقال ہو گیا تھا۔ بیٹے کی نفرت اور بالکل چھوڑ دینے کی تکلیف نے انہیں دنیا سے رخصت کر دیا۔ انہوں نے اپنے آخری دنوں میں اپنے بیٹے سے بہت معافی مانگی تھی، بہت روئی تھی، مگر وجدان نے انہیں معاف نہیں کیا تھا اور کہہ دیا تھا وہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جس دن سمینہ احمد کا انتقال ہوا وہ اس دن نہیں رویا تھا، اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نہیں بہا تھا۔ وہ صرف اپنی مایا کے مرنے پر رویا تھا اور ٹوٹ کر رویا تھا۔ ماں کے جنازہ اٹھاتے وقت اس کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں تھا۔ یہ جنازہ اسے بہت ہلکا پھلکا محسوس ہوا، یوں لگا جیسے بدن سے روح نکل گئی ہے۔ ماں تو بیٹے کے وجود کا حصہ ہوتی ہے۔ اسے یوں ہی محسوس ہوا کہ وجدان مر گیا تو کوئی اپنے مرنے پہ تو نہیں رویا کرتا نا۔ کوئی وجدان سے اتنی نفرت کیسے کر سکتا تھا جتنی اس کی ماں نے کی تھی؟ وہ جس عورت سے عشق کرتا تھا اسے ہی مار دیا تھا۔ ماضی سے واپس لوٹ کر وجدان نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا جو پھوٹ پھوٹ کر باپ سے لگ کر رو رہی تھی۔ بابا، آپ نے مجھے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ کیا بتاتا کہ تمہاری ماں کا قاتل ہوں میں؟ آپ قاتل نہیں ہیں، آپ کا قصور نہیں تھا، میرا قصور نہیں تھا۔ قصور ہم دونوں کا تھا کیونکہ ہم دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی تھی۔ پہلے ہم دونوں کی انائیں بہت بڑی تھی، پھر محبت بہت بڑی ہو گئی تو زندگی نے ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ میری باہوں میں مری ہے۔ مجھے نفرت ہے اپنے وجود سے۔ تم سے دور رہتا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے وجود کا سایہ بھی تم پر پڑے۔ سرفراز کو روک لو میری جان، روک لو اسے۔ وہ نہیں رکی تھی، وہ 5 منٹ بھی نہیں رکی تھی اور اس نے جا کر سرفراز کو روک لیا تھا، اور وجدان احمد نے خود اپنی بیٹی کی
اس کی محبت سے شادی کروائی تھی۔ وہ اس تصویر کے سامنے کھڑا تھا جو آئینے کے اوپر لگی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور چپ چاپ اسے دیکھنے لگا۔ میں آج بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں، اس قدر عشق میں مبتلا ہوں کہ دل کرتا ہے تمہارے پاس آ جاؤں، مگر تم بلاتی ہی نہیں ہو۔ تبھی اسے محسوس ہوا کہ اس کے آس پاس کچھ ہے، کوئی حصار، کوئی مسکراتا ہوا وجود، کسی کی مسکراہٹ کی آواز۔ یہ وہی حصار تھا جو اسے ہر وقت محسوس ہوتا تھا، یہ وہی سایہ تھا جو وجدان کے وجود پر چھایا ہوا تھا۔ مایا ذوالفقار کی محبت کا سایہ۔ وہ اٹھا اور بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ چھت کو گھورتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کی، اس امید کے ساتھ کہ وہ کل صبح نہیں اٹھے گا، مگر زندگی بہت طویل تھی۔ وجدان پچھلے 19 سالوں سے یہی سوچ کر سوتا تھا کہ اگلی صبح نہیں اٹھے گا، مگر اٹھ جایا کرتا تھا۔ ایک جیسی تکلیف تھی، محبت جیسے روز بڑھتی تھی، روز سو جاتی تھی، پھر صبح کو اٹھ جاتی تھی۔ زندگی اسی راستے پر گامزن تھی۔ انا کبھی کبھی رشتوں کو کھا جاتی ہے، کھوکھلا کر دیتی ہے، جیسے ان کے رشتوں کو کر دیا تھا۔ وہ مایا ذوالفقار علی کو کھو کر جی رہا تھا اور اسے یوں ہی جینا تھا۔